اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وزیراعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اعلان ہو چکا ہے جن کے پیارے اللہ کو چلے گئے، اللہ کے پاس اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی رقم وفاقی حکومت NDMA کے ذریعے تقسیم کر رہی ہے، اور بہت بڑا جو حصہ ہے کمپنسیشن کا وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ NDMA کو پہلی قسط کے طور پر 5 ارب روپے دیے گئے، اور اب 3 ارب اور ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ان کی جو ضروریات ہیں وہ اس سے کما کو وہ اس سے پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ فارن اسسٹنس کے حوالے سے ہمیں دوست ممالک اور برادر ممالک اور دوسرے ممالک ہمیں وہ چونکہ پچھلے 7-8 روز میں 9 روز میں دنیا کو آگاہی ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان کے اندر یہ جو بارشی سیلاب آیا ہے اس نے کس حد تک تباہی مچائی ہے، تو اس سے جب ان کا شعور بڑھا، ان کو آگاہی ہوئی، تو وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاید وہ اس معاملے کو روٹین کا معاملہ سمجھ رہے تھے۔ اس حوالے سے، اس آگاہی کے حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، ڈاکٹر شہری رحمان صاحبہ کا۔ انہوں نے بہت ہی محنت سے، چلیے ڈاکٹر بھی انشاءاللہ بن جائیں گے آپ ایک دن، بلکہ ڈاکٹر ہیں آپ بالکل ایک لحاظ سے، PhD آئی مین۔ تو انشاءاللہ اس سے اور پھر آپ سب کی ایفرٹ سے یہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ سب نے، پوری کابینہ نے فردن اور اجتماعاً، تو اس سے ہماری جو یہ جو آفت ہے، جو تکالیف ہیں، وہ دنیا کو سمجھنے میں بہت اچھی طرح انہوں نے ایفرٹ کی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں UAE کی طرف سے $50 ملین کا جو امدادی سامان پہنچنا شروع ہوا، ترکی سے آنا شروع ہو گیا، قطر سے آنا شروع ہو گیا، چائنا سے آنا شروع ہو گیا، اور پھر چائنا نے پرسوں 400 ملین RMB کا انہوں نے اضافی امداد کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ خیمے اور دوسری امداد ان ممالک سے آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ترکی سے، سعودی عربیہ سے، جارڈن سے، اور امریکہ نے $31 ملین USAID نے اعلان کیا، اور میری چند دن پہلے پرنس کریم آغا خان کے صاحبزادے سے میری بات ہوئی، انہوں نے $10 ملین کی امداد کا اعلان کیا ان ٹرمز آف کیش، اور درجہ بدرجہ ازبکستان، جارڈن، ترکمنستان، یہ تمام ممالک جو ہیں اس وقت پاکستان کے لیے وہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ نے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنا ایک پروگرام وہ جاری کرنے والے ہیں۔ قطر کے امیر سے میری خود بات ہوئی، اور UAE کے جو ہمارے صدر ہیں محمد بن زاید، ان سے میری خود بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز، ہر امداد کے لیے پاکستان کے لیے حاضر ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جائکا، یہ تمام جو ادارے ہیں وہ اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے اپنی جو کیش امداد ہے اس کو بڑھا کے 1.5 ملین پاؤنڈ سے 15 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ہم پوری پاکستانی قوم اس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں۔ اور ابھی مرحلہ بھی آنا ہے جو کہ ریپیئر کا، ریہیبلیٹیشن کا، وہ ایک ہمنگس چیلنج ہے، جس طرح بھی آپ کو جنرل اختر نواز نے بتایا اور جنرل ظفر اقبال نے بتایا۔ اس کے لیے بہت ہمیں سوچ و بچار کے ساتھ اور بڑی اچھی پلاننگ کے ذریعے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اور سندھ کے بارے میں جس طرح بتایا کہ جب تک کہ وہاں پر ایک ڈرین کا ہم معاملہ حل نہیں کریں گے، اور وہاں پر جب میں
کل وہاں پر موجود تھا تو بلاول بھٹو صاحب تھے وہاں پر، چیف منسٹر سندھ موجود تھے، اور وہاں پر ان کے چیف انجینئر نے ڈرین کی بات کی کہ جب تک ہمیں ایک اچھا سسٹم نہ بنایا تو خدا نہ خواستہ آئندہ بھی اس طرح کے جو بارشی یا سیلاب جو ہیں وہاں پر پانی کھڑا رہے گا اور خدا نہ خواستہ تباہی مچے گی۔ اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں یہ ڈرینز، یہ اسٹرکچر، اس کے لیے ہمیں پوری مشاورت کے ساتھ ایک جامع ہمیں ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے میں جو ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی امداد دے رہا ہے۔ میں لاہور میں لوگوں نے اپنے امدادی چیکس دیے ہیں، چینی کمپنیوں نے جو پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کے چیکس دیے ہیں، اور پاکستان کے جو چیمبرز ہیں بعض مجھے امدادی چیکس دے چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ بینکس اور دوسرے ادارے بڑے خواہش مند ہیں کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور وہ ایک ڈونرز کانفرنس بلا رہے ہیں۔ اسی طرح این جی اوز جو ہیں ان کی میں نے احسن اقبال صاحب کے ذمہ کیا ہے، اور شہری رحمان صاحبہ کے میں نے ذمہ کیا کہ وہ این جی اوز کی میٹنگ بلائیں اور ان سے جو وہ اس معاملے میں کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں وہ ان کو ہم ویلکم کریں۔ اسلام آباد چیمبرز، آؤٹ پرنٹ چیمبرز بھی یہاں پر چند دن پہلے آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جو افراد، جماعتیں اپنے تائیں وہ کھانا، فوڈ پیکس، خیمے، ادویات وہ لے کے چل پڑے ہیں، اور وہ جو ایک ماحول ہے جو بننا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے بالکل بن رہا ہے، اور پوری قوم اس وقت بالکل ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے کہ ہم انشاءاللہ ہم اس بہت بڑے چیلنج سے ہم انشاءاللہ کامیابی سے ہم گزریں گے۔ اس حوالے سے میں فورن میڈیا کے حوالے سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس میں بڑی ایک فیکٹ بیسڈ انہوں نے جو پوری دنیا کو جو حقائق ہیں اس سے آگاہی کی، اور اسی طریقے سے ہمارے جو منسٹریاں ہیں کمیونیکیشن کی، پاور کی، ہماری اے ڈی بیسٹ کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور پلاننگ کمیشن، اکنامک افیئرز، کلائمیٹ چینج، اور متعلقہ تمام جو ادارے اور جو افراد ہیں وہ اس بہت بڑے ایک چیلنج کو قبول کیا انہوں نے، اور بڑی محنت سے، جاں فشانی سے ریلویز ہے، ہماری جو سڑکات کا جو محکمہ ہے، یہ سب پوری طرح یہ یکسو ہیں، اور دن رات یہ اس وقت انہوں نے جان کی بازی انہوں نے لگائی ہوئی، اور ایف ڈبلیو جو ادارہ ہے وہ سوات ویلی میں جہاں پر مین میڈ ڈیزاسٹر ہوا ہے، مین میڈ ڈیزاسٹر، اور میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جو دن رات جو لیکچرز دیے جاتے ہیں اور سرمنز دیے جاتے ہیں، کاش کہ انہوں نے اس مین میڈ ڈیزاسٹر کا حل نکالا ہوتا۔ دریا کے پیٹ میں ہوٹلز بنے ہیں، اور یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ باہر کیف میں نے اس طرح کہا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، لیکن ہمیں اپنے جو بلنڈرز ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں آئندہ کے لیے اپنے ایسے جو واقعات کی روک تھام کے لیے جو قوانین ہیں اس کے اوپر، اس کی جو عملداری ہے اس کے اوپر ہمیں پوری طرح یکسو ہونا چاہیے، وگرنہ یہ کس طرح ہوگا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے نہ صرف ہزاروں جانیں وہ اس کے نظر ہو گئیں، بچے، خواتین، بھائی، بزرگ، اربوں کھربوں کی جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو کیا آپ پوری قوم خاموش تماشائی بنے گی؟ کیا قوانین کی اگر دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یا اس کو ڈسپلن نہیں کیا گیا، یا اس کو وائلیٹ کیا گیا، تو کیا پھر آپ خاموش تماشائی بنیں گے؟ اور اس غریب قوم کا جو اپنا
محنت کی کمائی ہے وہ اس طرح ہر سال ان جو فاش غلطیوں کی نظر ہوگی، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. دیر کین بی نو کمپرومائز آن دس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو اور متعلقہ اداروں کو مل کر ایک جامع پلان بنانا ہوگا اور اس کے اوپر سب اس کے اوپر ان کو عمل کرنا ہوگا. لہٰذا یہ وقت یہ سرمن دینے کا نہیں ہے، یہ وقت عمل کرنے کا ہے، اور جو قوانین ہیں ان کے اوپر سختی سے کار بند ہونے کا ہے. میں اس وقت جو ہمارے جو قومی جو ہمارا جو میڈیا ہے میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری طرح جو حقیقت حال اس کو اجاگر کیا ہے، پوری دنیا کو اس سے آگاہ کیا ہے. تو میں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ دوسرے ذرائع ہیں ابلاغ کے، میں ان سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس سیلاب کی روک تھام کے لیے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے جن اداروں نے، چاہے وہ افواج پاکستان ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ایز ہیں، چاہے وہ این ڈی ایم اے ہے، جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے انتھک کام کیا، میں ان کا بھی بے حد ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کابینہ کے آنریبل ممبرز کا جنہوں نے پوری کاوش سے، خلوص دل سے انتک محنت کی ہے، میں آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. صوبائی حکومتوں کا، صوبائی وزراء اعلیٰ کا، چیف سیکرٹریز کا، چیف ان کے اداروں کا، اور زوما کا، جنہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے اور دکھی انسانیت کا انہوں نے احساس کیا ہے اور وہ جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترکی، قطر، چین سے امدادی سامان پہنچا، خیموں اور دیگر امداد بھی دوسرے ممالک سے آ رہی ہے.